ایمان والے ہو جنہ میرے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اللہ بلا انہاں نوں رہیا ہے تے پھر روزہ رکھ کے اللہ توجہ بھی وہی کردے نے جڑے سمجھدے نے کہ اسی ایمان والے ہاں جڑے سمجھدے نے کہ اسی ایمان والے ہاں ساڈے دل وچ ایمان ہے اساں رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا ہے پھر او کنے وچ گل نہیں ماردے او سمجھدے نے جدوں رب بلا مینوں رہیا ہے اے ایمان والے یا اللہ حکم کتب علیکم الصیام اللہ فرماندا تیرے تے روزے فرض نے تے جے ایمان والا ہوے تے فوراً اللہ دا حکم سر تسلیم خم کر کے قبول کر لے گا یا اللہ ایک مہینے روزے نے تیرے ہر حکم نو میں اپنے دل و جان دے نال تسلیم ہی کراں گا تے عمل بھی کراں گا تے پھر اللہ تعالیٰ سمجھدا ہے کہ واقعی ایمان والا ہے صرف تواڈے تے روزے نہیں فرض اونا تے بھی روزے فرض ہے یا اللہ اونا امتاں تے بھی روزے فرض ہے ساڈے تے بھی روزے فرض نے روزہ رکھاں گے تے فائدہ کی ہوئے گا اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون جدو روزہ رکھو گے اللہ تانوں تقوی دی دولت عطا فرمائے گا روزہ رکھو گے اللہ تعالیٰ تقوی و طہارت دی دولت نال نوازے گا روزہ رکھو گے پرہیزگار بن جاؤ گے روزہ رکھو گے تے تقوی دی طہارت دی دولت مل جائے گی یا اللہ جے تقوی مل گیا تے پھر کی ہوئے گا اللہ فرماندا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم میں رب اعلان کر رہا ان اکرمکم عند اللہ اللہ کہہ رہا جے تقوی تانوں مل گیا پھر انعام ملے گا کہ میری بارگاہ دا اصول ہے جنوں تقوی مل جائے میں رب انہوں اپنے قریب کر لینا پتہ چلیا پہلے کلمہ پڑھنا ہے پھر روزے رکھنے پھر بندہ پرہیزگار بنے گا تو پھر بندے نو اللہ خالی اپنا بندہ نہیں اپنا محبوب بنا لے گا رمضان المبارک دا احترام کر کے رمضان المبارک دا اچھے انداز نال استقبال کر کے روزیاں دی پابندی کر کے نماز تراویح دی عادت بنا کے تلاوت قرآن پاک دا معمول بنا کے غریباں دے نال حسن سلوک کرن دا رشتے داراں دے اندر جڑے حقدار نے انہاں دے نال انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرن دی اللہ سانو سعادت عطا فرمائے اللہ اللہ خیر سے پھرے آمد رمضان ہے جس میں ہر سو معجزہ رحمت رحمان ہے ولدی مولا نے جنت بند کیے دوزخ کے در کھول دی مولا نے جنت بند کیے دوزخ کے در باندھ کر شیطان رب نے کر دیا احسان ہے باندھ کر شیطان رب نے کر دیا احسان ہے اللہ اللہ خیر سے پھرے آمد رمضان ہے آؤندہ ہے تمیلوں کی میرے نال پڑھ لو اللہ اللہ خیر سے پھرے آمد ہے اللہ اللہ خیر سے پھرے آمد رمضان سحریوں افطاریوں کی نور برساتی فضا ہے سحریوں افطاریوں کی نور برساتی فضا ہے کیا تراویح میں حلاوت غولتا قرآن ہے کیا تراویح میں حلاوت غولتا قرآن ہے اللہ اللہ خیر سے پھرے زان ہے اللہ اللہ خیر سے پھرے
آمد رمضان ہے، اور رات جس کی ہے مہینوں سے زیادہ خوب تر۔ اللہ فرماندہ نے اندے چک رات لیلۃ القدر جیڑی 1000 مہینیاں تو افضل ہے، فرماندے ہیں کہ رات جس کی ہے مہینوں سے زیادہ خوب تر، پھر مقدر میں ہمارے میں ہوا فرمان ہے، پھر مقدر میں ہمارے وہ ہوا فرمان ہے۔ اللہ اللہ خیر سے پھر آمد رمضان ہے، اور جس مہینے میں نوافل، جس مہینے میں نوافل کو ملی فرضوں کی شان، یہ مہینہ نفل پڑھو تو اللہ ثواب فرض عطا فرمائے گا۔ جس مہینے میں نوافل کو ملی فرضوں کی شان، جس مہینے میں نوافل کو ملی فرضوں کی شان، اس میں آصف بندگی کی خوب اونچی شان ہے، اس میں آصف بندگی کی خوب اونچی شان ہے۔ اللہ اللہ خیر سے پھرے آمد رمضان ہے، اللہ اللہ خیر سے پھرے آمد رمضان ہے، باندھ کر شیطان رب نے کر دیا احسان ہے۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تو آڈے تے میں رب نے روزے فرض فرما دیتے ہیں۔ اے امت محمدیہ نو خطاب ہے جنہ حضور دا کلمہ پڑھے ہیں، اور روزہ فرض ان دیتے ہوئے جن دے دل وچ ایمان ہے۔ توجہ ہے نا، روزہ فرض ان دیتے ہوئے جن دے دل وچ ایمان ہے۔ اور اگر بندہ سوچے نا تے گل بڑی بریکی دی، اللہ فرما رہا ہے جس نے ایمان حاصل کیتا ہے، جن اللہ نے دولت ایمان دی عطا فرمائی ہے، ان دے تے روزہ فرض ہے۔ تے روزے دا ادب تے احترام تے روزہ رکھدا بھی ہوئی ہے جن دے دل وچ کامل ایمان ہوندا ہے۔ بے ایمان روزے دے نال کوئی غرض نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی انہوں رمضان دے نال رمضان آیا ان دے عمل وچ کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ ان دے وچ ایمان نہیں۔ اگر ہے تے ایمان صرف نام دا ہے، کامل ایمان نہیں۔ کامل ایمان ہوئے، اے تسی سارے بندے بیٹھے ہو، باہر کھڑا ہو کے بندہ تواڈے چوں جندہ نام لے کے پکارے تو بندہ فوراً اٹھ کے ان دی گل سنن جائے گا، فوراً جائے گا نا۔ میرا نام آیا ہے، بندہ متوجہ ہوئے گا، نام میرا آیا ہے تو گل بھی میں ہی سنن جانا ہے۔ تو جی تسی توجہ کر رہے ہو وہ تو اللہ نام کندہ لے رہے ہیں؟ دیکھو نا، بندہ نام لے کے بلائے، اگر میرا نام لوے گا تو میں ان دل متوجہ ہوں گا، تو آڈا لوے گا تو تسی توجہ کرو گے۔ جے نام تو آڈا ہے تو میں ان دل توجہ نہیں کرنی، کیونکہ میں نے بلا نہیں رہا۔ تو بیلیا اللہ نام کنہ دا لے رہے ہے؟ اے ایمان والے ہو جنہ میرے نبی دا کلمہ پڑھے ہے،
اللہ بلا انہاں نوں رہا ہے تے پھر روزہ رکھ کے اللہ ال توجہ بھی وہی کردے نے جڑے سمجھدے نے کہ اسی ایمان والے ہاں، جڑے سمجھدے نے کہ اسی ایمان والے ہاں، ساڈے دل وچ ایمان ہے، اساں رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا ہے، پھر او کنے چ گل نہیں ماردے، او سمجھدے نے جدوں رب بلا مینوں رہا ہے اے ایمان والے، یا اللہ حکم کتب علیکم الصیام، اللہ فرماندا تیرے تے روزے فرض نے، تے جے ایمان والا ہوئے تے فوراً اللہ دا حکم سر تسلیم خم کر کے قبول کر لے گا، یا اللہ ایک مہینے روزے نے تیرے ہر حکم نو میں اپنے دل و جان دے نال تسلیم بھی کراں گا تے عمل بھی کراں گا، تے پھر اللہ تعالیٰ سمجھدا ہے کہ واقعی ایمان والا ہے۔ لہذا جدوں اللہ اے حکم کرے نا ایمان والا کہہ کے تو اس وقت وانڈ کرنی بڑی دھیان نال ہوندی ہے، وہ اللہ ایمان والا رکھیا ہے تے میں تے اللہ دا حکم نہ مان کے تے اپنے آپ نو غیر ایمان دی طرف یا کامل ایمان نہ میرا روے، میرا کامل ایمان ہوئے گا جدوں اللہ بلائے گا تو میں رب دے حکم تے لبیک کہاں گا۔ پھر اگلی گل اللہ فرماتا ہے تواڈے تے روزے فرض نے، پریشان نہ ہوئے جے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تواڈے تو جڑیاں پہلیاں امتاں آئیاں نا میں رب نے انہاں تے بھی روزے فرض کیتے ہیں، انہاں تے بھی روزے فرض کیتے ہیں، بس صرف تواڈے تے روزے نہیں فرض، انہاں تے بھی روزے فرض ہے، یا اللہ انہاں امتاں تے بھی روزے فرض ہے، ساڈے تے بھی روزے فرض نے، روزہ رکھاں گے تو فائدہ کی ہوئے گا؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، جدو روزہ رکھو گے اللہ تانوں تقوی دی دولت عطا فرمائے گا، روزہ رکھو گے اللہ تعالیٰ تقوی و طہارت دی دولت نال نوازے گا، روزہ رکھو گے پرہیزگار بن جاؤ گے، روزہ رکھو گے تے تقوی دی طہارت دی دولت مل جائے گی، یا اللہ جے تقوی مل گیا تو پھر کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میں رب اعلان کر رہا ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کہہ رہا جے تقوی تانوں مل گیا پھر انعام ملے گا کہ میری بارگاہ دا اصول ہے جنہوں تقوی مل جائے میں رب انہوں اپنے قریب کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ دا اصول پیسہ پراپرٹی دولت جائیداد اولاد کچھ بھی شہرت عزت اللہ تعالیٰ نے یہ چیزاں ان دے واسطے شرط نہیں رکھیاں، اللہ فرماتا ہے عند اللہ، اللہ دے قریب، عند اللہ، اللہ دے قریب، اللہ دی بارگاہ دے اندر اتقاکم، قریب ہوندہ ہے، قرب انہوں ملدہ ہے، رب دے قریب ہو جاندہ ہے، رب محبوب انہوں بناندہ ہے جنہوں تقوی مل جاندہ ہے، تو یا اللہ تقوی ملنا کیویں؟ اللہ فرماتا ہے روزے رکھو میں رب تانوں تقوی عطا فرما گا۔ اگر گل اسی موڑ تو شروع کریے تو چین چیک کرو، پہلے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا آکھیا ہے، ایمان والے نے بلایا ہے، پرہیزگاراں نوں نہیں بلایا، کیونکہ ہر ایمان والا پرہیزگار ہوندا، ہر ایمان والا پرہیزگار ہوندا، توجہ ہے، پہلا درجہ ہے ایمان دا ہونا، جدو ایمان آ جائے ہن اللہ فرماتا ہے تیرے تے روزے فرض نے، جدو بندہ روزہ رکھے اللہ فرماتا ہے اگے خالی ایمان والا ہے ہن تو متقی بھی بن گئے ہیں، تو یا اللہ متقی بن گیا تو ہن کی انعام ہے؟ اللہ فرماتا ہے عند اللہ اتقاکم، پہلے خالی میرا بندہ ہے ہن میرا محبوب بن گئے، ہن میرا محبوب بن گئے۔ پتہ چلیا پہلے کلمہ پڑھنا ہے پھر روزے رکھنے پھر بندہ پرہیزگار بنے گا، تو پھر بندے نو اللہ خالی اپنا بندہ نہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ پھر اس تو اگلی آیت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ بندے نو حوصلہ دے رہے ایام معدودات، توجہ کرے اللہ فرماندا ہے گنتی دے دن جے، دن گنتی دینے، اور جیڑی چیز گنتی وچ آ جائے نا وہ ختم ہو جاتی۔ ایک چیز ہوندی ہے کہ وہ شمار تو باہر ہے، ان دی گنتی نہیں ہو سکتی، آسمان دے ستاریاں دی گنتی نہیں، ریت دے ذریاں دی گنتی نہیں، سمندر دے قطریاں دی گنتی نہیں، درخت دے پتیاں دی گنتی نہیں، اللہ دے فرشتیاں دی گنتی نہیں، وہ گنتی تو باہر نے چیزاں، لیکن جدوں جیڑی چیز نو گنتی وچ لے آوے بندہ وہ ایک تو شروع ہوندی ہے تے آخری عدد ہوندا آ ہی جاندا ہے، بھویں مہینے بعد آوے، سال بعد آوے، 100 سال بعد آوے، گل جیڑی گنتی وچ چیز آ جائے اوندا ختم ہونا پوندا ہے، ختم ہو جاندی ہے۔ تے اللہ فرماندا ایام معدودات،
گھبرا نہ جایا جے، پتہ نہیں کدوں روزے ختم ہونے نے، پتہ نہیں کتنے لمبے ہونے نے، سال دے ہونے نے، پتہ نہیں کتنے مہینیاں دے ہونے نے، پتہ نہیں کہ کیسا معاملہ ہونا ہے، شروع کدوں ہو رہے نے ختم۔ اللہ فرماندا ہے گھبرایا جے نہ، اپنے دل نو دلیر رکھیا جے، بہادر رہیا جے، حوصلہ رکھیا جے۔ ایام معدودات، میں روزے فرض کیتے نے گنتی دے، جے ایک تو شروع ہون گے تو 3 ختم ہو جان گے۔ اللہ حوصلہ دے رہا اپنے بندیاں ولا رہے ہیں، اللہ بہادر بنا رہے ہیں، حوصلہ دے رہے ہیں، چند دن گنتی دینے، انہاں دی قدر کر لیا جے، انہاں نو ضائع نہ کریا جے۔ پھر اس تو کہ رب تعالیٰ نے چند مسئلے بیان فرمائے۔ اللہ فرماندا ہے فمن کانا، توجہ ہے، فمن کانا منکم مریدان او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ رب تعالیٰ فرماندا ہے جڑے روزے فرض نے نا، یہ اس بندے تے نہیں جڑا بندہ تندرست ہے، جڑا بندہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ رب اپنے بندے تے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ اپنے بندیاں تے اتنا بوجھ نہیں پاندا جڑے بندے جھل نہ سکن، جڑے بندے اٹھا نہیں سکتے۔ اللہ ایڈیاں وڈیاں ذمہ داریاں ڈالدا، جیڑی ذمہ داری بندہ اٹھا سکتا ہے اللہ ان دے برابر بندے تے ذمہ داری پاندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے روزہ تندرست آتے ہیں۔ اگر تسی بیمار ہو جاؤ، بخار ہو گیا ہے، بیماری ایسی لگ گئی ہے کہ جیڑی بیماری روزیاں دے مہینے دے اندر شروع ہوئی ہے یا رمضان تو پہلے شروع ہوئی ہے، لیکن ڈاکٹر نے جڑا واقعی ڈاکٹر ہے اس منع کیتا ہے روزہ رکھیاں بیماری اضافہ ہو سکتا ہے، روزہ رکھیاں تکلیف زیادہ ہوئے گی، روزہ رکھیاں تکلیف زیادہ ہون دا، بیماری دے بڑھن دا خدشہ ہے، تو اللہ فرماندا ہے پھر ہن اس ٹائم روزے نہ رکھو، روزے نہ رکھو۔ اچھا، فعدۃ من ایام اخر، رب فرماندا ہے رمضان گزر گیا ہے، اس تو 15 دن بعد، مہینے بعد، 6 مہینے بعد تسی اس بیماری تو تندرست ہو گئے ہو، بیماری ختم ہو گئی ہے، تکلیف ختم ہو گئی ہے، جس بیماری دی وجہ تو تسی روزہ نہیں رکھ سکے، ہون وہ بیماری تو اللہ نے شفا عطا کیتی ہے، جدوں شفا مل گئی، جتنے روزے رمضان دے تساں نہیں رکھے ہون وہ سارے روزے دوبارہ رکھو۔ فعدۃ من ایام اخر دوسرا سپارہ ہے، رب تعالیٰ باقاعدہ اجازت بھی دے رہے ہیں تو پھر بصورت دیگر حکم نہیں دے رہے۔ روزہ تندرست واسطے، اگر بیمار ہو جاؤ، بیماری جدو ختم ہو جائے، جننے روزے بیماری دی وجہ تو رہ گئے نے سارے دوبارہ رکھنے، سارے روزے رکھنے، اور دوبارہ روزہ رکھنا انج ہی تواڈے تے فرض ہے جویں رمضان دے روزے فرض ہے۔ یہ نفلی روزے نہیں جڑے بعد وچ رکھ رہے ہو، یہ فرضی روزے نے جڑے تسی بیماری دی وجہ تو نہیں رکھ سکے تے میرے رب نے چھوٹ دیتی ہے، بس جدوں بیماری ختم ہو جائے ہونے روزے رکھنے نے تے ضرور رکھنے نے۔ اتنے نال میں ضمن ایک مسئلہ دسدا جاواں، ساڈیاں مسلماناں دیاں بہناں، بیٹیاں، ماواں، بیویاں ماہ رمضان المبارک دے اندر جدو انہاں دے مخصوص ایام شروع ہوندے نے تے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو روزہ نہ رکھن دا حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے مخصوص دنوں دے اندر جڑے چند دن ہون وہ روزہ نہ رکھن، لیکن شریعت مطہرہ نے یہ حکم ضرور دیتا ہے پر رمضان تو بعد جتنے روزے وہ مخصوص دنوں دی وجہ تو نہیں رکھ سکے، یہ سارے روزے 8 نے، 9 نے، 10 نے، 7 نے، یہ رمضان تو بعد رکھنا فرض ہے، رمضان تو بعد رکھنا فرض ہے۔ یہ مسائل اپنے اپنے گھران دے اندر تسی دسنے، وہ روزے رکھنا فرض نے، انج ہی فرض نے جویں رمضان دے روزے وچ رکھنا فرض نے، کیونکہ شرعی عذر دی وجہ تو روزے نہیں رکھے، جدوں عذر ختم ہوئے روزے رکھنے نہیں رکھن گے تو انج ہی بندہ بیماری دی وجہ تو یا عورت مخصوص دنوں دی وجہ تو جو بعد وچ روزے نہ رکھن تو پھر انج گناہگار ہون گے جویں رمضان دے اندر روزہ نہ رکھن دی وجہ تو بندہ گنہگار ہوتا ہے۔ توجہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کچھ بندے عمر دے اس درجے نو پہنچ جاندے نے جنہاں نوں کہندے نے شیخ فانی، مطلب بندہ ایڈا بڑھاپے نو پہنچ گیا ہے کہ ہن
نا امید ہے کہ دوبارہ ایسی صحت مل جائے کہ بندہ روزہ رکھ سکے۔ ایک تو بیماری ایسی ہوتی ہے نا کہ بیماری لگی پتہ ہے مہینے بعد 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد ختم ہو جانی، وہ اس ٹائم روزے رکھے۔ ایک بندہ بڑھاپے نو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ دوبارہ زندگی امید نہیں کہ میں کدی تندرست ہوواں گا، طاقتور ہوواں گا تے روزے رکھ لواں گا، امید نہیں۔ یا بندہ ایسی بیماری دے اندر مبتلا ہو گیا، اللہ نہ کرے کسے بندے نو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ انہوں پتہ ہے کہ اے بیماری ہن عمر دے نال ہی ہڈنی ہے، اے بیماری تو میں تندرست نہیں ہو سکتا، ایسی بیماری دے اندر بندہ مبتلا ہو جائے کہ جیڑی بیماری ختم ہی نہیں ہونی، یا بندہ ایسے بڑھاپے نو پہنچ جائے کہ جیڑا بڑھاپا ہن باقی ساری زندگی اسی طرح ہی کمزوری وچ رہنا ہے، تے اللہ فرماندا ہے تو انہوں اینی کوئی اجازت ہے کہ روزہ آپ تے نہیں رکھ سکتے بیماری دی وجہ تو یا بڑھاپے دی وجہ تو، لیکن تسی فدیاتن طعام مسکین انہاں روزیاں دا فدیہ ادا کرنا ہے، انہاں روزیاں دا فدیہ ادا کرنا ہے، انہاں روزیاں دا فدیہ ادا کرنا ہے۔ فدیہ کتنا ہوندہ ہے؟ اگر ایک بندہ اپنے ایک روزے دا فدیہ دے دا تو ان دا فدیہ یہ ہے جتنا ایک بندے دا فطرانہ ہوندہ ہے، جتنا ایک بندے دا فطرانہ ہوندہ ہے اتنا ہی ایک بندے دے ایک روزے دا فدیہ ہوندہ ہے، اور 3 روزیاں دے برابر اس نے 3 مطلب بندیاں دا جتنا فطرانہ بندہ ہے اینا ان دے 3 روزیاں دا فدیہ بندہ ہے، اور یہ فدیہ کسی غریب نو مسکین نو یا کسی مدرسے دینی ادارے دے اندر یہ فدیہ دیوے، پھر اے گناہ تو محفوظ رہے گا۔ ورنہ سمجھے رکھے میں بڑھا بندہ میرے تو روزہ نہیں رکھیندہ، یا میں ایسا بیمار ہاں میرے تو روزہ نہیں رکھیندہ اور فدیہ بھی نہیں دے گا، پھر یہ بندہ گناہگار ہوئے گا، انجی جی میں روزہ نہ رکھنا والا گناہگار ہوندہ ہے۔ توجہ ہے، لہذا روزہ رکھنے تندرست بندے، بیمار عارضی بیمار ہے تو جدو بیماری ختم ہوئے گی وہ تو روزے رکھے، اگر بڑھاپے نو پہنچ گیا دوبارہ نہیں جوان ہو سکتا ہونا اپنا فدیہ دے، یا پیسے دی صورت ہے تو یا بندہ اپنی جگہ تے کسی غریب مسکین نو روزہ رکھوا دے، روزہ رکھوا جویں دا کھانا اپنے گھر کھا رہے انج دے کسی نو سحری بھی کراوے افطاری بھی کراوے تو پورے 3 روزے کرواوے اپنی جگہ تے، پھر اس طریقے دے نال دا فدیہ ادا ہو جائے گا اور اے بندہ گناہ تو بچ جائے گا۔ روزہ رکھنے یا ایسی صورتحال ہے تو پھر فدیہ ادا کرنا ہے، پھر بندہ گناہ تو محفوظ ہوئے گا تو میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ پیارے بھائیو، رمضان المبارک دا مہینے، رمضان شریف دے اندر مزدوری دی وجہ تو روزے دی معافی نہیں، توجہ کرے جی۔ رمضان شریف دے اندر کسے نو میں جی سارا دن دیہڑی کرنا مزدوری کرنا روزہ نہیں رکھ سکتا، میرے اللہ نے یہ چھوٹ نہیں دیتی۔ رمضان شریف دے اندر آپ ساڑھے اسلاف دا طریقہ سی وہ کم کاج تھوڑا کر دے، زیادہ ٹائم اپنا عبادت دے اندر گزار دے، کم از کم تسی اس طرح کرے جی ہر بندہ رمضان شریف دے اندر کم از کم 1 مرتبہ قرآن پاک ضرور ختم کرے جی، ایک قرآن پاک دی مکمل 3 سپاریاں دی تلاوت مکمل رمضان دے اندر ضرور کرے جی۔ رمضان دے روزے کسی کام دی وجہ تو مزدوری دی وجہ تو نہ چھڑیا جی، 11 مہینے پیسہ کمان دے ہو، رمضان اچ کام تھوڑا کرو تو رمضان دے روزے بھی رکھو، نماز دی بھی پابندی کرو، اور جڑے مالک کو اپنی دکاناں دے تسا مزدور رکھے نے ملازم رکھے نے انہاں کولوں رمضان دے مہینے کام تھوڑا لو تے مزدوری زیادہ دیو، کام تھوڑا تے مزدوری زیادہ دیو۔ مسلماناں دا طریقہ یہ ہے، مسلمان یہ نہیں کر دے کھجور پہلے 500 دا کلو ہے تو رمضان دے مہینے 800 دا کلو کر دیں، یہ مسلماناں دا طریقہ نہیں۔ مسلمان دا طریقہ ہے اپنے مزدوراں کولوں اپنے ملازماں کولوں رمضان اچ کام تھوڑا کران، انہاں نہ کھن کہ روزہ رکھو کام جتنا ہوندا جی انہاں کر لو، کام تھوڑا کران مزدوری زیادہ دین، اور رمضان شریف دے اندر ہزاراں تے لکھاں پیسے لگا کے افطار پارٹی کر کے محلے تے شہر دے امیر ترین بندیاں نو بلا کے روزے دی افطاری کروان نالوں رب کعبہ دی قسم بہتر ہے اپنے محلے دے اندر رشتہ داراں دے اندر غریباں نو مہینے دا راشن لے کے دے دیو، غریباں نو پورے مہینے دا سامان مہیا کر دیو، اپنے امیر ترین دوستاں دی افطاری نالوں لکھاں درجے بہتر ہے کہ غرباء نو روزے رکھن دا ماحول فراہم کرو، انہاں نو راشن لے کے دیو، انہاں نو سامان لے کے دیو۔ جڑا بندہ فروٹ بیچ دے ان چاہیے دے کہ اگر 500 دی بجائے 400 دا کلو دیتیاں ان نقصان نہیں ہوندا،
تو رمضان دا مہینہ 100 روپیہ گھٹ کر لے، اس نیت ہے کہ یا اللہ اس 100 دا مینوں ثواب عطا کر دے۔ جیڑی چیز تواڈے کول موجود ہے، ایک بندہ دودھ ویچن والا ہے تو رمضان 1000 روپیہ بچت نہ بھی لوے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ امت دا بھلا کرو، لوگاں دے نال حسن سلوک کرو، غرباء دی مدد کرو، لوگاں دا خیال رکھو، رشتہ داراں دا خیال رکھو۔ میرے نوجوان روزہ رکھ کے سارا دن موبائل تے نہ گزارو، لوڈو کھیلتے ہوئے وقت ضائع نہ کرو، رات نو کرکٹ گلیاں چ نہ کھیلو، رات نو ٹی وی تے فلماں تے ڈرامیاں دے اندر راتاں نہ گزارو، رات نو نماز تراویح ادا کرو، دن نو نماز پنجگانہ ادا کرو، روزہ رکھو، رات نو تسبیح پڑھو، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر سحری دے وقت تہجد دی نماز ادا کرو، اپنا وقت اس طرح گزارو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے حرم مکہ دے اندر ولیاں دے سردار حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ آپ نو لوگاں نے ویکھیا کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کنکریاں دے اوتے اپنا چہرہ رکھیا ہے تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا کر دیں، یا اللہ مینوں معاف فرما دے، یا اللہ میری بخشش فرما دے۔ اے او اللہ دے ولی نے جڑے ولیاں دے بھی سردار نے، اور تعلیم سانو دین واسطے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عاجزی کر رہے ہیں، یا اللہ مینوں معاف فرما دے۔ اگلا جملہ سنیا جے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے، یا اللہ جے میری قسمت وچ بخشش نہیں نا مولا کل قیامت نو پھر میں نبینا کر کے اٹھائیں، میں لوگاں دے سامنے شرمندہ نہ ہوا، میں تیرے نبیاں دے سامنے شرمندہ نہ ہوا، میں تیرے ولیاں تے نیک صحابہ دے سامنے شرمندگی محسوس نہ کراں، یا اللہ بخشش فرما دیویں، جے بخشش میری قسمت وچ نہیں تے مینوں نبینا کر کے قیامت نو اٹھائیں، میں لوگاں دے سامنے رسوا نہ ہوا، ذلیل نہ ہوا، پریشان نہ ہوا۔ یار او ولی جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے ولایہ ولیاں دا بھی سردار بنایا ہے، وہ اینی عاجزی کر کے اللہ کھلو رو رو کے بخشش دیاں دعاواں کر دینے، بندیا تو ایڈا دلیر ہو گیا، زنا کر کے، شراب پی کے، جوا کھیل کے، لوگاں نال زیادتیاں کر کے، دو نمبریاں کر کے، فراڈ کر کے، رمضان المبارک دے اندر لوگاں نال دھوکھا کر کے، اپنے مسکیناں دے اوتے، اپنے مزدوراں دے اوتے، اپنے ملازماں دے اوتے ظلم زیادتیاں کر کے، لوگاں نو مہنگا مال فروخت کر کے تو پھر بھی دلیر ہو گیا ہے، تین آخرت دی فکر نہیں ہے، تین قبر دا ڈر کوئی نہیں، تین رب تعالیٰ دے اس دیتے ہوئے رمضان دا حیا کوئی نہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ میاں صاحب فرماندے نے کہ اے دنیا یارو مسافر خانہ تے کوئی آوے کوئی جاوے، اوہ کی مجال محمد بخشائے، ایتھے پکے ڈیرے لاوے۔ رمضان المبارک دا مہینہ ہے، اپنے گناہاں دی اللہ کو معافی مانگے، رو رو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر لو، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ ہوئے بخشے میں نائے تے کم بنے جان دی میرا۔ فضل تیرے دی آس الہی اور غرور نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی دائے تے بخش خطا جو ہوئی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سن اپنے محبوب دا صدقہ رمضان المبارک دا احترام کر کے، رمضان المبارک دا اچھے انداز نال استقبال کر کے
روزیاں دی پابندی کر کے نماز تراویح دی عادت بنا کے تلاوت قرآن پاک دا معمول بنا کے غریباں دے نال حسن سلوک کرن دا اللہ تعالیٰ اپنے محلے دار دے اندر رشتے داراں دے اندر جڑے حقدار نے انہاں دے نال انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرن دی اللہ سانو سعادت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک دے اندر کس نہ ظلم زیادتی دو نمبری فراڈ دھوکے تو پرہیز کرنا ہے بالخصوص، اور اس مہینے دے اندر زیادہ وقت عبادت دے اندر قرآن دی تلاوت کر دیاں گزارو گے میرا اللہ بھی راضی ہوئے گا تے آمینہ دے لال مہربانی فرمان گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔